بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جبین محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد کمال محمد مال محمد احوال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محنت محمد مشقت محمد دیانت محمد ریاضت محمد سخاوت محمد عبادت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس ذات باری تعالیٰ کا بارہا شکر ہے جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی بحمد اللہ و بفضل اللہ و بتوفیق اللہ. دعا گو ہو اس دربار لاجزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال کہ وہ ذات اقدس جل جلالہ و عز نوالہ اس ناقص العلم والطالب علم نہیج بدعات و دویش کو اس مختصر وقت کے اندر ایسے بولنے کی توفیق بخشے بحمد اللہ برحمت اللہ بفضل اللہ جو دونوں جہانوں کی کامیابی کامرانی کا سبب بن جائیں اور آخرت میں نجات کا سبب بن جائیں. رب العالمین نے پیارے پیغمبر گل گلشن لاپتا بدر گزے حلتا گوبر نما در یکتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدس آپ کو معراج کروایا. اور میرا دوست ایک معراج آپ ناگہاں سے سنتے ہیں کسی مولوی سے سنتے ہیں. ایک معراج وہ ہے جسے رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں بیان کرنا ہے. دو روایتیں
ایک ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے۔ یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ حتیم کے اندر تھے، حتیم سے آپ کا یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ بہرحال حتیم بھی حرم ہے، ام ہانی ان کا گھر بھی حرم مکہ کے اندر ہے۔ اور جب قرآن مجید نے بیان کر دیا ایک لفظ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو حرم شریف یہ سارا مکہ ہے، یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے 2 سال قبل یہ واقعہ ہے معراج کا، اور یہ سفر جو شروع ہوتا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل ایک سواری لے کر آیا جو خنجر سے چھوٹی گدھے سے بڑی، اور جس کا رنگ ابیض سفید تھا، اور مجھے حکم ہوا کہ اللہ نے آپ کو آج اپنے پاس عرشوں پہ بلایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ میں اس پر سوار ہوا، اس کا نام ہے براق۔ علماء کرام نے برق یہ بجلی سے ہے، اس کا معنی کیا کہ وہ اتنا خوبصورت سواری تھی کہ جہاں پیارے پیغمبر کی نظر پہلی جاتی وہاں اس سواری کا پہلا قدم جاتا۔ براق اس کا سواری کا نام ہے۔ پیارے پیغمبر جو ہی اس پر سوار ہوئے وہ شوقیے مارنے لگا، شوقیے جو مارنے لگا، ظاہر بات ہے 2 جہانوں کے سردار اس کے اوپر سوار ہوئے، اس کی قسمت کے کیا ہی کہنے۔ براق شوقیے مارنے لگا، جبرائیل امین پاس کھڑے تھے، انہوں نے ڈانٹا۔ کیا کیا؟ ڈانٹا، کہا براق شوقیاں نہ مار، تیرے اوپر کوئی معمولی شخصیت سوار نہیں، یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سوار۔ تو آج بھی براق نے جب پیارے پیغمبر کو دیکھا تو وجد میں آ گئے۔ کس میں آ گئے؟ وجد کہتے ہیں حال پہ جانا، اپنے سے تھوڑا سا باہر ہو جانا۔ براق جو وجد میں آیا تو وجد میں آنے کے بعد جبرائیل امین نے اسے سمجھایا کہ وجد میں نہ ہو، سکون اختیار کرو۔ آج بھی کچھ لوگ وہ دیکھ کر وہ وجد میں آ جاتے ہیں کہ ان کو وجد پڑ گیا، اپنے سے باہر ہو گئے۔ یہ کیفیت جو ہوئی، وجد اس کو آیا تو جبرائیل امین نے ڈانٹا کہ سکون اختیار کر۔ پیارے پیغمبر پہاڑ پر سوار ہے کہ پہاڑ پہ زلزلہ آتا ہے، یہاں سے ہمارے کچھ نادانوں نے کہا کہ دیکھو جی پہاڑ کو وجد آ گئی، پہاڑ کو کیا وجد آ گئی۔ اگلا حصہ نہیں بیان کرتے کہ پیارے پیغمبر نے آگے اس جو پہاڑ کو وجد آیا، اس پہ زلزلہ آیا، اس کو پھر جوتا لے کے کہا کہ سکون اختیار کر، اے پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی سوار ہے، ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے، 2 شہید سوار ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیرے اوپر سوار ہے۔
چنانچہ آج بھی کچھ لوگوں کو جب وجد آئے تو اسلام کا طریقہ تو یہ نہیں ہے، جبرائیل امین نے بھی ڈانٹا ہے براق کو کہ شوقیاں نہ کر، سکون سے رہے، اور اس پہاڑ کو بھی پیارے پیغمبر نے کہا کہ سکون اختیار کر، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید سوار۔ چنانچہ یہ سفر شروع ہوتا ہے معراج کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ابھی نیند میں، نہ نیند پکی لگی ہوئی ہے، ابھی کچی پکی نیند میں ہے کہ جبرائیل امین وہ قدموں کی جگہ پہ کھڑا ہے سواری لے کر۔ براق یہ تیار ہے، سفید رنگ کی یہ سواری ہے۔ فرمایا کہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں جب پہنچے، اللہ کے نبی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں نبی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، میں نے بھی براق کو وہاں باندھا۔ اس کے بعد بہت زیادہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء تھے تمام کی ارواح کو بھیجا گیا۔ جبرائیل امین پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے پیارے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہاں سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا۔ لفظ آپ سنتے ہیں امام الانبیاء۔ امام الانبیاء یہاں سے تمام نبی پیچھے ہیں۔ فرمایا سونیا آج مصلی پہ کھڑا ہونا، 2 جہانوں کے سردار، آج آگے بڑھیے، آج یہاں امامت آپ کرائیں گے یہ سارے مقتدی۔ یہاں پہ آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ اس سے آگے سفر شروع ہوتا ہے پہلے آسمان، اور یہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ 500 سال کی مسافت۔ کتنی؟ 500 سال۔ 500 سال کی یہ پہلے آسمان تک مسافت، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، یہ 7 آسمان، یہ 3500 سال کی مسافت۔ کتنی مسافت؟ اور بعض عاشقوں نے، بعض محبان نے، بعض علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، یہ قرآن پاک کا ترجمہ یا حدیث نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھی۔ انہوں نے اپنے ایک عشق محبت کا یہ اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تو یہ سارا نظام، یہ سارا وقت ہی روک دیا۔ بلند آواز سے بہت بڑی بات کہی ہے، اللہ ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا تو یہ کارخانہ قدرت کا نظام، یہ جتنے کہکشائیں ہیں، سیارے ہیں، یہ سارا روک کر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ ہمارا تو ایمان ہے، اللہ چاہے پتھروں سے چشمے جاری کر دے، اللہ چاہے اونٹنی کو کلام کرنے کی طاقت عطا کر دے، اللہ چاہے رات اندھیری ہے، کالے بادل ہیں، کالے رنگ کے پہاڑ ہیں، کالے پتھر ہیں، پتھروں میں رینگنے والی جو چیونٹی ہے، جہاں کسی بڑے سے بڑے کو نہ پتا، فرمایا اس چیونٹی کو میری رحمت اور میرا علم اور میری ذات دیکھ بھی رہی ہے، اس کے رزق کا انتظام بھی کر رہی ہے۔ اس کے رینگنے کی اور اس کے چلنے سے پیچھے جو راستہ بن رہا ہے میری ذات، انہ هو السمیع البصیر، انہ بے شک وہی اللہ تعالیٰ، ہوا اللہ تعالیٰ، السمیع تاکیداً وہی سننے والا، البصیر وہی جاننے والا۔ پہلے آسمان پر پیارے پیغمبر پہنچتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر بلبل شریدا پتا بدل بلجے گلتا کوہرے نما دورے اکتا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، آگے سے آسمان کا نگران، پہلے آسمان کا نگران وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل۔ فرمایا یہ ماں کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ بڑی عظیم ذات ہے، تمام انبیاء ان کے سردار پیغمبر ہے، امام الانبیاء پیغمبر ہے، گلشن عطا پیغمبر ہے، بدر عطا پیغمبر ہے۔ وہ فرشتہ آگے سے پوچھتا ہے یہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ آگے سے جبرائیل کہتے نہیں انہیں بلایا گیا ہے، انہیں بلایا گیا ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے مرحباً مرحباً مرحباً، خوش آمدید خوش آمدید، جو آئے ہیں بڑے ہی عظیم الشان۔ آگے سے پہلا دروازہ کھولتا ہے اور ایک اخلاقی بات بتلائی، بے شک اسے پتا ہے جبرائیل کی آمد و رفت ہے، اس کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اخلاقی فرض بنتا ہے جو ادھر بیٹھا ہے نگران وہ پوچھے کہ کون ہے، کہاں سے آئے۔ اس سے پیارے پیغمبر کا قدر و منزلت اللہ نے بتلائی۔ مرحباً مرحباً، خوش آمدید خوش آمدید۔ دروازہ کھولتا ہے آسمان کا، آگے سے بیٹھے ہیں ایک بڑی عظیم شخصیت، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پوچھتے ہیں جبرائیل یہ پہلے آسمان پر یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے والد امجد ہیں، آپ آگے بڑھیے انہیں سلام کیجیے، آپ آگے بڑھیے انہیں سلام کیجیے، یہ آدم علیہ السلام ہیں، پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات ہے۔ پیارے پیغمبر السلام علیکم کہتے ہیں، آگے سے آدم علیہ السلام وعلیکم السلام بھی کہتے ہیں، مرحبا خوش آمدید بھی کہتے ہیں، او میرے بیٹے بڑا ہی نیک صالح نوجوان۔ بڑی پیاری دعا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کی بدولت پوری کارخانے قدرت کے اندر اللہ نے توحید کا کام کیا، توحید کا کام مکمل کیا۔ دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، دوسرے آسمان کا فرشتہ اسی طرح سوال کرتا ہے کون ہے؟ جبرائیل کہتے میں جبرائیل ہوں۔ ماں کا تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل کہتے محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دروازہ کھولیے، آگے سے وہ فرشتہ بھی مرحبا کہتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہاں پر عیسیٰ پیغمبر اور یحییٰ علیہ السلام ان کی زیارت ہوتی ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آگے بڑھ کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ آگے سے یہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ خالہ ذات بھائی ہیں۔ تیسرے آسمان پہ اسی طرح آسمان کا فرشتہ سوال کرتا ہے، پھر کہتا ہے مرحباً مرحباً خوش آمدید خوش آمدید۔ دروازہ کھولتا ہے، یہاں پہ ہارون علیہ السلام ان کی زیارت ہوتی، ادریس علیہ السلام ان کی زیارت ہوتی۔ چوتھے آسمان اسی طرح ہارون علیہ السلام پیارے پیغمبر السلام علیکم کہتے ہیں، وہ وعلیکم السلام اور سلمو یہ دعائیں دیتے ہوئے اسی طرح پانچویں آسمان یہاں پر موسیٰ پیغمبر کی زیارت ہوتی۔ کون سے پیغمبر؟ موسیٰ علیہ السلام، وہ بڑے غصے والے پیغمبر جس کو ایک مکہ لگاتے تھے اس کی جان ہی پوری ہو گئی۔ موسیٰ پیغمبر یہاں موسیٰ علیہ السلام سے زیارت ہوتی ہے پیارے پیغمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب بھائی موسیٰ سے گزرنے لگا، یاد رکھیے ایک آدم علیہ السلام یہ کہیں گے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو کہ میرا بیٹا، اور ایک ابراہیم علیہ السلام جو اس سے آگے موسیٰ علیہ السلام سے آگے ان سے ملاقات ہونی، ایک وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا ہے امجد، جد امجد۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں موسیٰ پیغمبر سے رخصت ہونے لگا، پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تو جو ہے
تو جو ہوگی انشاءاللہ نام بنے گا. معراج سمجھ آئے. معراج ایک نہیں ہے، معراج کئی معراج، امت کا بھی معراج. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر موسیٰ پیغمبر رونے لگے. اللہ کے پیغمبر پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے ہیں معلوم کی کا یا ابی، کیوں رو رہا ہے میرے بھائی موسیٰ؟ آگے سے موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، میری امت جو ہے بنی اسرائیل وہ بہت کم ہے. اللہ نے آپ کو آخر میں بھیجا ہے نبی بنا کر، لیکن اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے زیادہ آپ کے امتی جائیں گے. جنت میں سب سے زیادہ آپ کے امتی جائیں گے. تو یہ کوئی حسد کی بات نہیں، یہ اپنی امت کا فکر ہے، اپنی امت کے اوپر شفقت ہے، اپنی امت کی ایک دل میں محبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کر. اللہ کے پیغمبر آگے بڑھتے ہیں. آگے اسی طرح وہ پوچھتا ہے فرشتہ کون ہے اور بلائے گئے ہیں. جبرائیل امین کہتے ہیں جی بلائے گئے ہیں. اسی طرح وہ بھی خوش آمدید کہتا ہوا دروازہ کھولتا ہے. یہاں پر کرسی کے اوپر ایک شخصیت سوار ہے بڑی ہی خوبصورت. یہاں پر جبرائیل امین کہتے ہیں یہ آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ باپ ہیں. بلند آواز ابراہیم خلیل اللہ ہے. آگے بڑھیے سلام کیجیے. اسی طرح پیارے پیغمبر کی ملاقات ابراہیم خلیل اللہ سے ہوتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں. اسی طرح پیارے پیغمبر فرمایا یہاں سے مرفے تو مجھے بلند کیا گیا، مجھے اٹھایا گیا. فرمایا کہ جب مجھے یہاں سے بلند کیا گیا بیت المعمور کی طرف، تو میں نے دیکھا جہاں میرے قدم ہے وہاں جبرائیل کا سر ہے. جہاں جبرائیل کا سر ہے وہاں میرے قدم ہے. میں نے پوچھا او جبرائیل سارے سفر میں تو میرے ساتھ رہا ہے، مجھے حرم سے لیا ہے، مکے سے لیا ہے، مسجد اقصی میں تو میرے ساتھ ہے، پہلے آسمان میں تو میرے ساتھ ہے، دوسرے میں ساتھ ہے، تیسرے میں ساتھ ہے، چوتھے میں ساتھ ہے، پانچویں چھٹے میں ساتھ ہے. اب جب یہاں سے مجھے بلند کیا جا رہا ہے، یہ جگہ میں نے پہلے دیکھی کوئی نہیں، یہاں میں آیا گیا کوئی نہیں، تو میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں توجہ کر میرا دوست. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اوپر جانا تو آپ کا مقام ہے، ہم یہاں سے اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اوپر ہوں اللہ کے انوار کی تجلی ہمیں جلا کر راکھ کر دے گی. یا رسول اللہ ہماری اوپر جانے کی ہمت ہی نہیں، یہاں پہ جانا ابدیت کا مقام ہے، بشریت کا مقام ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ. بریلیوں کے ایک بہت بڑے عالم ملتان کے سعید کاظمی، انہوں نے کتاب لکھی بشریت میں. پہلے جو لوگ تھے وہ سچ بات کہہ دیتے تھے، آج جھگڑے ڈالے ہوئے، فسادات ڈالے. اللہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے. قرآن پاک کو بدل سمجھے، نہ فرقہ واریت رہتی ہے نہ اختلاف رہتے ہیں. قرآن پاک سب کو ایک جگہ جمع کرتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. صاف لفظ ہے قرآن پاک میں سبحان الذی کہ پاک ہے وہ ذات. یہاں سے کوئی خود کیسے جا سکتا ہے؟ یہ پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پہ جانا، یہ سبحان یہ اس پاک ذات کا ہی کام ہے جو لے کر گئی ہے، اور کسی کا کام. الذی اسرا بعبدہ جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جہاں جبرائیل نوریوں
نبیوں کے سردار کی ساری طاقتیں ساری قوتیں ختم ہو گئی، آگے جانے کا بھی سوچ نہیں سکتا۔ وہاں سے ودیت اور سید البشر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا، مقام سمجھا دیا کہ یہ نور کا بنا ہوا یہ نیچے رہ گیا، اور سید البشر تمام بشر میں سے سید البشر جو ذات ہیں، سید البشر پیارے پیغمبر کی ذات ہے، وہ اوپر جا رہی ہے۔ ثم رفعت، پھر اتنا بلند کیا گیا۔ اب یہاں پر جو بات توجہ کرنی، آج کچھ برادری کہتی ہے وہاں کے وہ ہوتے وہ، فرمایا نہیں، اللہ نے 70,000 پردہ لٹکایا۔ کتنا؟ 70,000 نور کا، 70,000 نور کا پردہ لٹکا ہوا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اللہ کے درمیان، اور دل ہی دل میں سدرۃ المنتہا۔ فرمایا کہ دل ہی دل میں اللہ نے یہ بتلایا کہ تو اپنے اللہ سے ملاقات کر رہا ہے۔ باتیں ہوئی لیکن جو ملاقات، یہ ملاقات اللہ نے آخرت میں رکھی۔ فرمایا کہ 70,000 نور کا پردہ لٹکا کر اللہ نے دل ہی دل میں یہ میرے سارے پیغام بھی دیے، اور سب سے بڑھ کر جو تحفہ دیا، جو اصل معراج ہے، وہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ آج بندہ معراج تو کرے، نماز نہ پڑھے، وہ معراج نہیں۔ فرمایا معراج یہاں پر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنا؟ 50۔ اب توجہ کیجیے، 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ پیغمبر سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں اے آخر الزمان پیغمبر، اے آخری نبی، کیا لے کر جا رہے ہو اپنی امت کے لیے؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں۔ توجہ ہوگی تو کام بنے گا۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ واپسی پہ موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں واپس جائیے۔ کیا کیجیے؟ واپس جائیے اللہ کے پاس۔ میری جو بنی اسرائیل قوم تھی، ان کے لیے من سلوے پکے پکائے آتے تھے، کھانا پکا پکایا آتا، اور وہ پکے پکائے کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکے۔ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے، اللہ سے کہیے کوئی تخفیف کرے، کام کرے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں 5 نمازیں کا۔ پھر موسیٰ پیغمبر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ دوبارہ جائیے، پھر 5 نمازیں کم۔ یہ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر ایک معراج نہیں، کئی معراج ہو رہے ہیں، ایک معراج نہیں کئی معراج ہو رہے ہیں۔ یہ جو آنا پیغمبر کا، موسیٰ پیغمبر سے ہم کلام ہونا، پھر اللہ کے پاس جانا، یہ ایک معراج نہیں، یہ کئی معراج۔ یہاں پر موسیٰ پیغمبر پھر واپس بھیجا، 5 نمازیں اور کم کرائے اللہ سے، 5 کم ہوتی ہوتی حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ کتنی رہ گئی؟ 5 نمازیں رہ گئی معراج کے موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ پھر جائیے، 5 بھی جائیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیی، اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اللہ نے 50 سے 5 کر دی ہے۔ اور حدیث ہے اس میں فرمایا کہ اگر میرا محبوب یہاں پر آ جاتا ان 5 پر بھی تو میں 5 میں بھی تخفیف کر دوں، ان 5 پر بھی۔ اب یہاں پر ندا آتی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر، گلشن لافتہ پیغمبر، بدر مجھے حضرتا پیغمبر، گوہر نما پیغمبر، در یکتا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز لیے وہ پچھلے بٹھام بالکل خاموش، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے پیغمبر اپنی امت سے کہہ دیجئے یہ معراج پر جو تحفہ دیا ہے نمازوں کا، پڑھے گی 5 میں اللہ 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ نے فرمایا
کہ ہر جگہ سننے والی ذات، ہر جگہ دیکھنے والی ذات، ہر جگہ دعائیں قبول کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اگر محبوب حاضر ناظر ہوتے تو یہ سیر کرانے کی کیا ضرورت؟ صاف لفظ ہیں قرآن کے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اگر پیارے پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے یہ الفاظ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں درج کر کے اللہ کریم سمجھانا چاہتے ہیں ہر جگہ سننے والی ذات ہے تو کون؟ اللہ۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہر جگہ دعائیں قبول کرنے والی ذات ہے تو کون؟ بلند آواز سے کہ ایک اللہ ہی۔ ہر جگہ سننے والی ذات ایک اللہ ہی، ہر جگہ دیکھنے والی ذات ایک اللہ ہی۔ اس آیت کے اختتام پہ اللہ فرماتے ہیں انہو، بے شک وہی اللہ تعالیٰ، السمیع، تاکیدن وہی سننے والا، البصیر، تاکیدن وہی جاننے والا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر معراج کا کچھ حصہ اور بیان ہوگا۔ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وقت تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ جو الفاظ فرمائے اپنے دربار میں قبول کریں۔